من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 تا 132 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 تا 132 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون آل فرعون کو بالسنین قحطوں کے ساتھ. اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قحطوں کے ساتھ ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ لعلہم یذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پھر جس وقت ان کو پہنچے الحسنہ کوئی راحت پھر جس وقت ان کو کوئی راحت پہنچتی قالوا یہ لوگ کہتے لنا ہذہ یہ ہمارے لیے ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو پہنچتی سیئہ کوئی تکلیف مصیبت پریشانی برائی یطیروا شگون نکالتے بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ومن معہ اور وہ شخص جو موسیٰ کے ساتھ تھا. الا سن لو انما طائرهم خبردار بے شک ان لوگوں کا شگون عند اللہ کے پاس ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے مَهْمَا تَأْتِنَا
جس وقت آئی ہماری طرف سے کوئی نشانی بہی من آیت، اور یہ لوگ کہنے لگے جس وقت ہماری طرف سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی لتسحرنا بہا، تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہم پر ان کی طرف سے جادو کا اثر ہے، فما نحن لک بمؤمنین، سو نہ ہوں گے ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ جب بھی ہماری جانب سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی تو یہ اسے جادو سے معصوم کرنے لگے، جادو کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیچھے 2 رکوع سے چلا آ رہا تھا، اور یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کے قوم کی طرف قحط سالی کا عذاب بھیجا، غلہ اناج، کھانے پینے کی اشیاء یہ سب کے سب ختم ہو گئی، اور پھلوں کی کمی ان لوگوں پر آ چکی، اور اللہ رب العزت نے یہ عذاب ان لوگوں پر اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جب لوگ اپنے رب کے نافرمان ہو جائیں، گناہ گار ہو جائیں اور اپنے رب کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، مالی پریشانیوں میں بھی اور باطنی پریشانیوں میں بھی۔ سکون زندگیوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں اور برائیاں عام ہو جاتے ہیں، معصیت عام ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ رب العزت لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے مختلف عذابات میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی قحط سالی کا عذاب بھیج دیا، کبھی مہنگائی کا طوفان آ گیا، کبھی اشیاء کی کمی ہو گئی، تو یہ مختلف عذابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ لوگ اپنے رب سے طرف متوجہ ہو جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز کے لیے نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ جو ہے جان بوجھ کر بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، رشوت لینا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، ڈاکے ڈالنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح بڑا گناہ جھوٹ بولنا بھی، اور لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب جھوٹ عام ہو جائے اور لوگ اسے گناہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں تو اس وقت اس کی اور بھی شدت بڑھ جاتی ہے، تو لوگ جھوٹ انتہا درجہ کا بھیجتے ہیں، بولتے ہیں۔ ریہڑی والے کے پاس جائیں وہ بھی جھوٹ بولے گا، اور کھیتی باڑی کے معاملات میں کسی سے بات کریں وہ بھی جھوٹ بولے گا، اشیاء کی خرید و فروخت کے حوالے سے آ جائیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔
ناپ تول میں کمی کے اعتبار سے آ جائے تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے، ملاوٹ کے اعتبار سے آ جائے وہ بھی جھوٹ بولیں گے، کاروباری معاملات میں آ جائیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ تو جھوٹ 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 اتنا عام ہو چکا کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو لوگ جب اپنے رب کے احکامات کو توڑنا شروع ہو جائیں، معصیت کو عام کرنا شروع ہو جائیں، اور ماہ رمضان آئے روزے چھوڑنا شروع ہو جائیں، اور اسی طرح کھاتے پیتے رہیں جس طرح ماہ رمضان سے پہلے کھاتے پیتے رہے، اسی طرح اپنی دنیاوی لذات اور مصروفیات میں مصروف رہیں جس طرح کہ ماہ رمضان سے پہلے رہے، تو اللہ رب العزت پھر بطور سزا کے مہنگائی کا طوفان بھیجتا ہے، پھر جو ہے اشیاء کی کمی کا طوفان بھیجتا ہے، زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی لوگ قوم فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ ہوا۔ میرے رب نے ان پر عذابات بھیجے اور بہت سارے عذابات بھیجے، بار بار ان کو لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اللہ رب العزت نے قوم کو دکھائی، فرعون کو دکھائی اور آل فرعون کو دکھائی۔ ان میں سب سے بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ اسے زمین پر پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ دوسری بڑی نشانی کہ حضرت ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے، اسے باہر نکالتے، سورج کی طرح وہ چمکدار اور روشن ہو جاتا۔ تیسری نشانی کہ اللہ رب العزت نے قحط سالی کا عذاب ان لوگوں پر بھیجا کہ ان پر کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی، جس طرح کہ آج بہت ساری چیزیں کم پڑ گئی، اور اتنی مہنگائی کا طوفان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے چیز خریدنا، گھر سے باہر نکل کر سفر کے لیے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ میرا رب یہ عذابات کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے دی اور قوم فرعون کو وہ دکھائی گئی، لیکن پھر بھی یہ جو ہے فرعون اور فرعونی لوگ سمجھ نہ سکے، نصیحت حاصل کر نہ سکے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جس وقت ان لوگوں کو کوئی راحت پہنچتی تو یہ لوگ کہتے کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ کوئی راحت ہوتی، کوئی آرام ہوتی، کوئی نفع پہنچتا، کوئی جو ہے خوشحالی آتی، تو یہ قوم فرعون یہ کہتے کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہے، ہمارے جو ہے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے یہ راحت پہنچی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو یہ لوگ فعال نکالتے، شگون نکالتے، نحوست کو منسوب کرتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ یطیروا، یہ طیر سے ہے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہ پرندہ اڑانا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ہزارہا سال سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جب لوگ کوئی کام کرنا چاہتے، گھر کے ارد گرد درخت لگے ہوا کرتے تھے، وہ دیکھتے کہ درخت سے پرندہ اڑ کر کس طرف جاتا ہے۔ اگر پرندہ درخت سے اڑ کر دائیں طرف جاتا تو وہ کہتے کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ کر جاتا تو وہ یہ لوگ کہتے کہ ہمارا کام یہ اچھا نہیں ہے، سفر کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت سے خالی نہیں ہوگا، ہم جو کام کرنا جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ تو اگر بائیں طرف پرندہ اڑتا تو یہ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا۔ تو حالانکہ پرندے نے جب درخت سے اڑنا ہے وہ یا تو دائیں طرف جائے گا یا بائیں طرف جائے گا، جانا تو اس نے اسی طرح ہے، لیکن ہزارہا سال سے انہوں نے یہ عجیب قسم کی جو ہے ایک رسم نکالی ہوئی تھی اور ایک عقیدہ اور یقین رکھا ہوا تھا کہ پرندہ درخت سے اڑ کر اس طرح دائیں طرف جائے تو ہمارے لیے یہ کام، یہ سفر کرنا، یہ کاروبار کرنا نفع بخش ہوگا، بائیں طرف جائے تو ہمارے لیے کام، ہمارے لیے کاروبار نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ لوگ
فعال نکالا کرتے تھے۔ تو لازمی معنی یتغیروا کا یہ ہوا کہ نحوست جو ہے بدفعلی یعنی کہ نحوست بدفعلی وغیرہ، اس کا لازمی معنی ہوا کہ برے نظریہ ان کا یہ تھا، اور نحوست کو منسوب کرتے کہ مصیبت پہنچی ہے ان کی نحوست کی بنا پر۔ کن کی نحوست کی بنا پر؟ العیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی وجہ سے، کہ یہ لوگ نحوست کو منسوب کرتے، برائی کو منسوب کرتے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف اور ان پر ایمان لانے والوں کی طرف۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے الا، خبردار سن لو، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان لوگوں کا شگون اللہ ہی کے پاس ہے، کہ کون منحوس ہے کون منحوس نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہے، کس کی بنا پر یہ راحت آئی ہے۔ تو جو نفع پہنچتا ہے، یہ راحت آتی ہے، یہ نقصان پہنچتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ نقصان، یہ تکالیف، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ بدحالیاں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نفع کا مالک بھی اللہ کی ذات، نقصان کا مالک بھی اللہ کی ذات، اور جب نقصان، تکالیف، پریشانیاں، غم اور جو ہے دکھ یہ جو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ لوگ جب اپنے رب کے احکامات کو توڑنا شروع ہو جائیں، نافرمانیاں کرنا شروع ہو جائیں، حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں اور برائی پر برائی کرتے چلے جائیں، پھر میرا رب جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اپنے رب کو منا لیں اور توبہ طائب ہو جائیں، استغفار کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر اس کی طرف رجوع کر لیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پریشانیاں اور تکالیف بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات، اور اللہ کے علم میں ہے کون منحوس ہے کون منحوس نہیں ہے، کس کی بنا پر یہ پریشانیاں اور غم آ رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ جب بھی ہماری طرف سے ان پر کوئی نشانی آتی کہ یہ جادو کی بنا پر ہے، تو جادو کے ساتھ منسوب کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے اتنے معجزات عطا فرمائے، اتنی نشانیاں عطا فرمائی، جب بھی وہ دکھاتے یہ لوگ کہتے یہ تو جادو ہے، یہ لوگ کہتے فرعون اور فرعونی لوگ کہ یہ تو جادو ہے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تجھ پر ایمان لانے والے۔ تو اس نشانی کو، اس معجزے کو جادو کے ساتھ منسوب کر کر، سحر کے ساتھ منسوب کر کر کہتے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی قوم کا جواب ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جواب ہوتا۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے یہ قصے جو نقل فرمائے ہیں، پہلی قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں، اسے اس امت محمدیہ علیہ السلام کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم ایسے کام نہ کرنا، تم نبیوں سے ہٹ کر زندگی نہ گزارنا، اپنی نبی کی زندگی کو نہ چھوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، آخرت کی فکر کرنا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، رب کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تمہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا نبی تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن تم لوگ اسی طرح گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے گئے اور اسی طرح اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے، معصیت کرتے چلے گئے، معصیت میں بڑھتے چلے گئے، تو یہ تمہاری معصیت کرنا، یہ تمہارے گناہ کرنا، یہ تمہارے حلال حرام کی تمیز سے دور بھاگنا، اور یہ تمہارا نمازوں کو چھوڑنا، یہ تمہارے ماہ رمضان کی قدر نہ کرنا، یہ تمہارا آپس میں دشمنیاں رکھنا، قطع تعلقی رکھنا، حسد بغض کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کو بسانا اور اپنے کاروباروں میں بددیانتی کرنا، یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہیں جو تمہارے رب کو ناراض کر دینے والے ہیں، رب کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں اور رب کے طرف سے عذابات کو نازل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے توبہ طائب ہو جائے، اپنے اندر کو بھی درست کریں، اپنے باہر کو بھی درست کریں، تمہارا ظاہر اور باطن
یکساں ہو اور رب کے لیے ہو اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، اپنی چاہت کے مطابق نہ ہو، نبی کے طریقوں کے مطابق ہو اور رب کی چاہت کے مطابق ہو، تو اسی میں جو ہے نجات ہے، اسی میں رب کی رضات ہے۔ لہٰذا زندگی ایسی گزارو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو، زندگی ایسی نہ گزارو کہ جس سے تمہارا رب ناراض ہو، اور ان قوموں کے تذکروں کو سن سن کر تم جو ہے عبرت حاصل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری برائیوں کی بنا پر تم پر بھی اسی طرح کے عذابات نازل ہو جائیں۔ قحط سالی کا عذاب، مہنگائی کا طوفان، اور جو ہے اشیاء کی کمی اور پھلوں کی کمی، یہ ساری کے سارے رب کے عذابات کی نشانیاں ہیں اور رب کے عذابات کی جھلک ہے اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ لہٰذا ان برائیوں سے بچو اور توبہ طائب ہو جاؤ، استغفار کرو اور جو ہے حلال طریقے سے زندگی گزارو، حرام طریقے سے زندگی نہ گزارو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب